اللہ نے کیا فرمایا تھا دجال سے پہلے 3 سال قحط ہوگا, اور پھر کیا فرمایا ڈیٹیلز کی حدیث کیا ہیں. پہلے سال اللہ سبحانہ وتعالیٰ will order the earth to stop its 1/3 of vegetation and will order the sky to stop it 1/3 of rain. دوسرے سال 2/3, زمین کو بھی 2/3. تیسرے سال اللہ کی میں نے کہا کہ پوری بارش روک دی جائے گی, نہ کچھ زمین اپنے پہ گرائے گا, نہ زمین کچھ اگائے گی, آسمان سے کچھ نہیں گرے گا اور زمین سے کچھ نہیں اگے گا. صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگ کھائیں گے کس پہ, کیا گزارا کیا ہوگا ان کا, مومن کے لیے کیا وہ ہوگا؟ تو فرمایا ان کا جو طعام ہوگا نا وہ ہوگا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ. یعنی ان کا جو گزارا ہوگا وہ اللہ کے ذکر میں ہوگا. and then Dajjal will emerge and Dajjal will come out and provide financial solutions to the earth. زمین میں کہتے rain, it will rain. He'll pass by a desert, be green, it will turn green. اپنے ساتھ 2 mountains ہوں گے, ایک mountain of bread, ایک ماؤنٹین آف ریور, ساتھ جنت اور جہنم ہوگی. اللہ کی میں نے کہا اس کی جنت جہنم ہے اور جہنم جنت ہے. یعنی تمہیں اگر حکم دینا کہ تم کہاں کیا چوز کرنا چاہتے ہو, اپنے آنکھوں کو بند کر کے جہنم میں کود جانا. حالانکہ وہ کتنا بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ اگر وہ کسی مومن جو ہے اس کا سامنا اور کرنا. ہم اگر سوچیں نا کہ لوگوں کو کیسے برین واش کیا جا رہا ہے, اس کی طرف لایا جا رہا ہے, تو پلرز آف ماڈرن سویلائزیشن ایک بار ہم دیکھ لیں, اس میں نظر دوڑا لیں, وہ کیا ہے؟ سروائیول آف دا فٹسٹ, کٹ تھروٹ کمپٹیشن, کیپٹلزم, سیکولرزم, انڈیویجولزم اور باقی جو دیگر ان کی آئیڈیالوجیز ہیں. ہر بندے کو ان چیزوں پر لانا ہے انہوں نے. کٹ تھروٹ کمپٹیشن کتنا رائج ہے, اور اسلام انڈیویجولزم کی جگہ کولیکٹیوزم کا قائل ہے. بالکل کیپٹلزم کی جگہ اسلام جو ہے وہ مکسچر ہے, ظاہر ہے کہ زکوٰۃ بھی دو اور گریڈی نہ ہو جائے. الہاکم التکاثر, اللہ نے قرض کیا, الذی جمع مالا وعددا, صدقہ اس کے علاوہ دو, صدقہ دو اور مال جمع کر کر کے گنی نہ جاؤ, اس کو سپینڈ کرو. ہماری یوتھ بہت تیزی سے ٹی وی سیریز کے تھرو, موویز کے تھرو, یقین کریں ہر ٹی وی سیریز اور موویز کا کرکس کیا ہوتا ہے کہ یو آر گاڈ, یو ڈونٹ نیڈ اینی گاڈ. انسان سب کچھ ہے, انسان سیلف میڈ ہے. اللہ نے کہا نا کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, سورہ یہ جو اقرا باسم ربک الذی, کہ مین ٹرانسگریسز, حدیں پار کرتا ہے. وائی؟ بیکاز ہی کنسیڈرز ہمسیلف سیلف سفیشینٹ. یہ سیلف سفیشینسی کا جو شیخ فتنہ ہے نا, سورہ کہف کی دوسری سٹوری کہ میں سب کچھ ہوں, میں تو نہیں, کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ ساری چیزیں کٹ تھروٹ کمپٹیشن کی وجہ سے, سروائیول آف دا فٹسٹ کی وجہ سے, کہ تم غریب اگر مر رہا ہے تو اس کا قصور ہے. وہ سروائیول آف دا فٹسٹ میں اوپر نہیں آیا اور وہ نیچرل سلیکشن کے تھرو اوپر نہیں آیا. تو نیچرل سلیکشن کا کانسیپٹ اور یہ ڈارون کی تھیوری, ہماری یوتھ, اور سب سے بڑا دجل کیا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کے ان چیزوں کو اصل میں سمجھا جا رہا ہے کہ واہ یہ تو وہی, اصل وہی تو یہ, ان کو اندھے دھند اڈاپٹ کرو. ایوولوشن کو جو نام لیتا ہے وہ کول ہے, اور کریشن کا جو نام لیتا ہے وہ انکول ہے, اور جو ڈارون کا نام لیتا ہے وہ کول ہے, اور جو پروفٹس کا نام لیتا ہے وہ انکول ہے. اس سے بڑا دجل اور کیا ہوگا؟ بالکل ایسی بات. مطلب in presence of Quran and Hadith, revealed knowledge, people still want to explain the birth of human beings through evolution. Exactly. Curious. اور دیکھیں نا موٹیویشنل اسپیکرز بھی, تمام لوگ دنیا کے جو بھی لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں give SHIT about people, make your career, prove yourself, you have to be at the top. تم اگر ٹاپ پہ نہ ہو تو میرے کو یاد نہیں رکھے گا. اس فیلڈ کے ٹاپ والے کو, مطلب آپ بائکنگ میں دیکھ لیں تو ویلنٹینو روسی ہے, سیکنڈ والے کو آپ نام جانتے نہیں جانتے. آپ F1 کار ریسنگ میں دیکھ لیں مائیکل شومیکر ہے, اس میں کوئی سیکنڈ کو جانتے ہیں نہیں جانتے. تو یو ہیو ٹو بی ایٹ دا ٹاپ. چاہے اتنا فلدی کارپوریٹ کلچر دیکھ لیں, اور یہ ایون اسکول سے شروع ہو جاتا ہے. جو سیکنڈ آتا ہے بچہ اس کو تھپڑ پڑتا ہے, تو فرسٹ نہیں ہے. اور یہ کارپوریٹ کلچر دیکھ لیں, جو باس ہے وہ نیچے والے جو ہے نا بیسیکلی وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اتنی آفات آتی ہیں, اتنی بلائیں آتی ہیں, لوگ مرتے ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, ایک نہیں ہوتی تو اسی کی نہیں ہوتی, ہمارا جو باس ہے, ٹھیک ہے, اور آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ کارپوریٹ ایتھکس جو ہے نا شیخ, اس پہ میں نے پوری ریسرچ کی, سب سے ہپوکریٹیکل سسٹم کارپوریٹ ہے. ہم گوروں کی مثالیں دیتے ہیں, ان کی سوسائٹی بہت اچھی ہے, مان لیں جسٹس سسٹم بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ, ہیلتھ کیئر سسٹم بہت اچھا ہے, لیکن اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے؟ انسانیت ہے. تھوڑا سا اسٹڈی کریں, اس کے پیچھے موٹیویشن کیپٹلزم ہے, ٹو بی آن دا ٹاپ ہے, پاور پالیٹکس. انہیں بھی پتا ہے کہ ہم نے ٹاپ پہ رہنا ہے تو یہ چیزیں دکھانی پڑیں گی, اور پروفیشنل ایتھکس ہے وہاں پہ ایتھیکل سسٹم اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کچھ کریں, وہ اس لیے ہے کہ ہم نے پروفیشنلی, اگر ہم کسی کے ساتھ برے ہوں گے,
ایک میں آپ کو نا ریکمینڈ کرتا ہوں ایپیسوڈ سب کو. بلیک مرر ایک ٹی وی سیریز ہے, میں نے ساری نہیں دیکھی لیکن یہ والی میں نے اس کی دیکھی تھی. نوز ڈائیو اس کی ایک ایپیسوڈ ہے, اس میں نے دکھایا کہ ویسٹ میں جو ہپوکریٹیکل ان کا سسٹم ہے اس میں سب چیز سوشل ریٹنگ پہ چلتی ہے. اگر آپ بدتمیزی کریں گے آپ کی سوشل ریٹنگ نیچے آئے گی, آپ کے سٹارز نیچے آئیں گے. اگر آپ کسی کے ساتھ نا انصافی کریں گے سوشل ریٹنگ نیچے آئے گی. اگر آپ غصے سے بولیں گے سوشل, ہر چیز انسٹاگرام اور سوشل ریٹنگ پہ چل رہی ہے. اس سوشل ریٹنگ سسٹم سے انسان اوپر آتا ہے. اور یہ اتنی آئی اوپننگ جو ہے نا ایپیسوڈ ہے نوز ڈائیو, پورا ویسٹرن سسٹم آپ کو سمجھ آ جائے گا چل کیسے رہا ہے. لیکن ہمارا سسٹم اللہ تعالیٰ کی اس پہ چلتا ہے, اللہ کی خوشنودی. ہمیں دنیا کی ریٹنگ نہیں چاہیے. اور انسٹاگرام یاد رکھیں کہ ایک سوشل انفلوئنسر نے کہا تھا کہ انسٹاگرام ہیز روئنڈ ایکسپیکٹیشن آف اے ہول جنریشن because it has made good discardable and perfect look good. اب perfect چیز good ہے اور good discarded ہے. اور یہ چیز ہماری بچیوں کو, ہمارے بچوں کو ڈپریشن میں بھیجے. ہماری بچیاں ڈپریشن میں ہیں, کھانا کم کھاتی ہیں فگرز کو مینٹین کرنے کے لیے. میں خوبصورت لگوں, میں ایسی لگوں, کاسمیٹک کی طرف بھاگتی ہیں, کیا کیا کرتی ہیں, which is کھانا کھا کے انڈیوسڈ وامٹنگ کرتی ہیں, جس کو ابھی یہ تو پوری بیماری آ گئی ہے انوریکسیا نروسا کہتے ہیں. اور بولیمیا بھی ایک وہ ہے بیسیکلی کہ جس میں وہ لوگ اپنے آپ کو انڈیوسڈ وامٹنگ کرتے ہیں جسٹ ٹو مینٹین دیئر سائز. یہ بیماری ہے. کچھ خواتین میں جانتا ہوں ایسے ہیں کہ وہ کھانا کھانے کے ان کی عادت ہو گئی ہے. دے ہیو ٹو انڈیوس وامٹنگ تاکہ اپنے آپ کو زیرو سائز یا اسٹمک کٹ کرا رہے ہیں لوگ اپنا, ایگزیکٹلی جا رہے ہیں کہ آرگن پورا کٹ کرا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کھانا نہ پڑے. تو دجال بیسیکلی جو ہوگا وہ لوگ اس کو پیسے کی وجہ سے فالو کریں گے. لوگ اس کو رب اس طرح سے ماننا شروع کر دیں گے. دیکھیں اگر ہم دیکھیں نا کہ سبحان اللہ یار مسلمان بھی اس کو فالو کریں گے. یس مسلمز ول فالو ہم, یس جوز ول فالو ہم, یس کرسچنز ول فالو ہم. میں آپ کو جی کیونکہ اس کا بیسیکلی جب وہ آئے گا تو کرسچنز کی جو ڈسٹارٹیڈ بلیفس ہے نا کہ جیسے گاڈ کریٹڈ دس ارتھ 6 days میں اور 7th day ہی ریسٹڈ, بلکہ یہ جوز کا بلیف ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کرسچنز دے بلیو عیسیٰ علیہ السلام آئے لوگوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے, مٹی کا جو ہے نا کبوتر بنا کے چڑیا بنا کے اس پہ روح پھینکتے ہوئے چلتے, لوگوں کو شفا دیتے. اسی طرح سے گاڈ بھی آئیں گے اور مطلب سبحان اللہ دے بلیو کہ گاڈ کین بی ان فارم آف فلیش. ایگزیکٹلی یہ جو بات ہے نا, اینڈ گاڈ کین بی کروسیفائڈ, ہی کین بی ٹرکڈ, ہی کین بی سلیپڈ. تو جب یہ ڈسٹارٹیڈ کانسیپٹ ہے کہ گاڈ کین بی ٹرکڈ, سلیپڈ, کروسیفائڈ ایک انسان کی فارم میں آئے گا, تو جب دجال آئے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا اور بیماروں کو ٹھیک کر رہا ہوگا, یعنی وہ اللہ کی طرف سے, عیسیٰ علیہ السلام کی تو میریکل سے اللہ کی طرف سے, اس کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کی طاقت دی ہوئی ہوگی. اسی لیے اس کو فالس مسایا کہتے ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہیں. اور جوز دیکھ لیں آپ, جوز دے بلیو کہ گاڈ کین گیٹ ٹائرڈ, بلکہ ان کی تو ڈیویٹڈ اسکرپچرز میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ والعیاذ باللہ ریگریٹ کرتے ہیں کریٹنگ ہیومن بینگز اینڈ ہی کرائز اینڈ the angels console him کہ دیکھیں پریشان نہ ہو, کوئی ایسی بات نہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. مطلب اتنے ڈسٹارٹ. اور پھر ان کو جیوز کو عیسیٰ السلام پسند نہیں آئے تھے ایسے ویک اور میک انسان. ان کو موسیٰ علیہ السلام سے تگڑا انسان پسند آیا تھا, اسٹرانگ بلڈ, پتھر کو مار رہے ہیں, پانی نکل رہا ہے, عصا مارا سمندر پہ, سمندر پھٹ کے چلا گیا, اسٹرانگ مسایا. And they are waiting for another Messiah to come. اور جب دجال اس طرح کا آئے گا, گراؤنڈ سیٹ ہے جی, گراؤنڈ سیٹ ہے. جس شخص کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈسٹارٹیڈ کانسیپٹ ہے نا, وہ گمراہ ہو جائے گا. اور مسلمان تو جو آج کل کے پیروں کو سمجھ رہے ہیں کہ جو پیر جو نا شف کر کے شفا دے رہے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, کتنے لوگ, اور جو پیر ننگے بیٹھے ہوئے ہیں بے شک, لیکن ہاتھ مارتے ہیں اور شفا دے رہے ہیں. یار ان کو ڈسیو کرنا تو دیکھیں, جو بھی مٹیریلزم کا شکار ہے نا وہ تو گیا. جس کا اللہ کے بارے میں وہ الادین کے جینی والا کانسیپٹ ہے نا, تو میں چراغ رگڑوں گا نعوذ باللہ, اور وہ گاڈ جو ہے مجھے کچھ بھی دے گا کہ حکم میرے آقا. دجال نے یہی کرنا ہے آ کے. اچھا میں 3 چیزیں کوئکلی آپ دونوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. اس کا بگیسٹ تھریٹ جو مطلب احادیث سے ثابت ہوتا ہے, ایک ڈپینڈنسی. دا ریزن آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک وہ سب سے بڑا فتنہ ہے ڈپینڈنسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھاگ جانا, دوڑ لگا دینا, فلی, اگر تم میرے درمیان آ گیا, جب تک میں تمہارے درمیان ہوں تو میں بچا لوں گا, لیکن میرے بعد آیا تو بھاگنا ہے. دوڑ لگانی ہے, اس کے سسٹم سے بھاگنا ہے, کیونکہ تم اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے. اس کے جب آرگومنٹ سنو گے, اس کا جب ششکا دیکھو گے,
دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے ہاتھ میں فائر ہے, اس کے ہاتھ میں جنت ہے, اور اس کی فائر جنت ہے اور اس کی جو جنت ہے وہ دوزخ ہے. تو ایک عالم دین سے بلکہ ایک بچے نے پوچھا, یہ میں نے واقعہ ایک دیوبند عالم کے منہ سے سنا تھا, کہ دجال کے ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا. ہم اتنے بے وقوف ہیں, ہم ریئلائز نہیں کر سکیں گے. خیر انہوں نے ایک منطق سے جواب دیا, بڑا انٹرسٹنگ جواب میں بتاتا ہوں. اس سائڈ کے سگریٹ کی ڈبی پہ نہیں دیکھتے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, اب تو پکچرز بھی لگانا شروع کر دیا, اب تو پکچرز پھر بھی پیتے ہیں. وجہ ایڈکشن, ڈیپینڈنسی, جان ہی نہیں چھڑوا سکتے. اب کیسے جان؟ حدیث میں آتا ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ اس کو پہچان پائے گا, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے. اور مومن کے ورڈ, مومن کا ورڈ, اچھا آپ جتنا مرضی پڑھے لکھے ہیں, پی ایچ ڈی کیا ہوا, لیکن مومن نہیں ہے نا, آپ نہیں پڑھ پائے.